کالا جادو. کالے جادو کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے معاشرے میں کس طرح یہ کالا جادو ہر طرف پھیل چکا ہے کہ محض معمولی سے مفادات کی خاطر لوگ دوسروں کی جانیں لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں. کالا جادو کرنے والے کی عاقبت کیسی ہوگی، اس کا آخری وقت کس طرح ایک منظر کشی پیش کرتا ہے، آپ کے سامنے ملاحظہ ہے. ایک ڈاکٹر کی زبانی. بحیثیت ڈاکٹر میری پیشہ ورانہ زندگی میں سب سے عبرتناک موت میری اس مریضہ کو آ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر مجھ سمیت سارا عملہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا. مریضہ کا نام سمرہ ہے. مریضہ کو فالج کا اٹیک ہوا تھا. فالج کے اٹیک کی وجہ سے سمرہ کا دل سکڑتا جا رہا ہے. بطور ڈاکٹر میں جانتا تھا کہ سمرہ کا بچنا اب ناممکن ہے، لہٰذا میں نے اپنی مریضہ سمرہ کے بیٹے مسعود کو بتا دیا کہ آپ کی والدہ کے پاس فقط 1 ہفتے کا وقت ہے. میں آپ کو ادویات لکھ کے دے دیتا ہوں، آپ انہیں گھر لے جائیے اور جب زیادہ تکلیف ہو تو دوا کھلا دیجیے گا. میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مسعود سے پہلے مسعود کی بیوی اور سمرہ کی چہیتی بہو بول اٹھی کہ نہیں، سمرہ کو گھر نہیں لے جا سکتے. سمرہ جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے آہو بکا کرتی ہے تو میری نیند خراب ہو جاتی ہے اور بچے بھی ڈر جاتے ہیں. سمرہ کی بہو کے سمرہ کے بارے میں کہے گئے الفاظ سن کر بے اختیار میرے ہاتھ کانوں تک گئے اور میرے منہ سے استغفر اللہ نکلا. میں مسعود کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بے بس کھڑا تھا، جیسے بیوی کے فیصلے کی تائید کرنے کے لیے ہمت جمع کر رہا ہو. اور جب مسعود مخاطب ہوا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ جب میری ماں مر جائے تو مجھے کال کر دینا، میں عیدی والوں سے کہوں گا کہ وہ لاش کو وصول کر لیں، جبکہ آپ کی فیس آپ کو کل مل جائے گی. اور پھر واقعی ہی کل ایک بلینک چیک میرے میز پر تھا. ایک بیٹے کے لیے اپنی ماں کی اس بے تکلفی اور بے درد والے لہجے سے میرا دل شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا. دوسری طرف مریضہ کی حالت انتہائی خراب تھی. اچانک سے تکلیف کی شدت بڑھ جاتی. کبھی مریضہ کہتی میرے بیٹے مجھے کفن نہ پہناؤ، میں زندہ ہوں. کبھی کہتی میری قبر تنگ ہے، میں اس میں نہیں رہ سکتی. اور کبھی مریضہ کو لگتا کہ بہت بڑا سانپ مریضہ کو ڈسنے لگا ہے. مریضہ کی حالت اور باتیں سن کر مریضہ کے سر پر بیٹھی اٹینڈنٹ بھی خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتی. مریضہ کو آج ہسپتال میں 3را دن تھا اور 3 دن مسلسل سارا عمل اتنا خوفناک چل رہا تھا کہ پورا عملہ پریشان تھا. فیملیز اور سب اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئے. فیمیل نرسز نے ہسپتال میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا. مریضہ کی آہو بکا سے باقی مریض بھی پریشان ہونے لگے اور عورتیں بہت زیادہ خوفناک منظر دیکھ کر اس کے پاس ڈیوٹی کرنے سے کتراتی. مریضہ کا دل آدھے سے زیادہ سکڑ چکا تھا. خون کی سپلائی کم ہو چکی تھی. مقام حیرت تھا کہ ابھی بھی مریضہ کا بیٹا اور بہو ہسپتال نہیں آئے. اب مریضہ کا آخری وقت قریب تھا. میں نے مریضہ کے کمرے میں تعینات نرس کو قرآن پاک پڑھنے اور باوضو رہنے کی تلقین کر رکھی تھی. میں میڈیکل علاج معالجے کے ساتھ ساتھ روحانی علاج معالجہ کا بھی قائل ہوں. میں چاہتا تھا کہ اس کلام کے صدقے ہی صحیح مگر میری مریضہ کا آخری وقت پرسکون ہو. تلاوت قرآن سے مریضہ بہت حد تک پرسکون رہنے لگی، مگر اب بھی سانپ، قبر، بچھو، کفن اور موت کا خوف اس پر سوار تھا. قائلین کرام یقین کریں، جب مریضہ کا دل مکمل سکڑ کر سپلائی دینا بند کر گیا تو مریضہ کی رنگت انتہائی خوفناک ہو گئی تھی. مریضہ کی موت واقع ہوئی تھی. انتہائی عبرتناک منظر. جب مریضہ کے بیٹے کو اطلاع دی گئی تو اس نے یہ کہتے ہوئے آنے سے انکار کر دیا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا ہے. مریضہ کی بہو نے بھی ہسپتال آنا مناسب نہ سمجھا اور مجبوراً مریضہ کی لاش عیدی والوں کے حوالے کرنا پڑی. یقین کریں، جب مریضہ کی آخری سانسیں چل رہی تھی تبھی مریضہ کے جسم سے بوسیدہ لاش جیسا تعفن اٹھ رہا تھا. استغفر اللہ. مریضہ کی موت کے بعد میں تحقیق سے پتہ چلا کہ مریضہ کالا جادو کروا کر لوگوں کو اذیت سے دوچار رکھتی تھی، بلکہ مریضہ نے کالے جادو کے ذریعے کئی لوگوں کو اپاہج اور کئی لوگوں کی جان لے لی تھی. آخر ہمارے معاشرے میں یہ برائی کس حد تک پھیل چکی ہے،
اس شیطانی عمل کی حوصلہ افزائی کیوں کی جا رہی ہے؟ میری دعا ہے کہ اللہ سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ کرام، اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے کسی بے گناہ اور معصوم کو بھی نقصان پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس جدل میں پھنسے جا رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب کو ایسے لوگوں کے شر سے بچائے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔